إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ صفحہ نمبر 44 آیت نمبر 161، 162 اور 163۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور مر گئے، وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر تھے، حالت کفر میں ہی وہ لوگ مر گئے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علیہم ان پر، لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے جہنم میں، لا یخفف نہیں ہلکا ہوگا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ان کا عذاب ہلکا نہیں ہوگا، ولا هم ینظرون اور نہ ہی وہ کوئی مہلت دیے جائیں گے، ڈھیل دیے جائیں گے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور تمہارا الہ الہ واحد، ایک الہ ہے، لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی، الرحمن وہ رحمان ہے، الرحیم اور رحم کرنے والی ذات ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر کا لغوی معنی ہوتا ہے چھپانا، یعنی حق کو چھپانا، حق کو تسلیم نہ کرنا۔ پیچھے ہم بات پڑھ رہے تھے جن لوگوں نے حق چھپایا، تو جو لوگ حق چھپاتے ہیں، حق کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کافر ہوتے ہیں۔ جو لوگ کتاب اللہ کے انکاری ہیں، قرآن کے انکاری ہیں، وہ کافر ہیں۔ جو لوگ اللہ کی ذات اور صفات کے انکاری ہیں، وہ کافر ہیں۔ اسی طرح جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے انکاری ہیں، وہ بھی کافر ہیں۔ اس وقت دنیا میں تقریباً کم و بیش 7 ارب لوگ آباد ہیں، کم و بیش 7 ارب آباد ہیں۔ 7 ارب میں سے تقریباً آدھے، یعنی 3.5 ارب لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی ذات کے منکر ہیں، سرے سے اللہ کے وجود کو نہیں مانتے، اور 3.5 ارب میں سے تقریباً 2 سے 2.25 ارب لوگ ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے منکر ہیں، یعنی اللہ کو مانتے ہیں لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو نہیں مانتے۔ جس طرح یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یہ ہمارے ہاں سکھ ہیں، یہ اللہ کی ذات کو مانتے ہیں لیکن یہ کافر کیوں ہیں؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو نہیں مانتے، اس لیے یہ بھی کافر ہیں۔ تو لے دے کہ ارب 1.25 ارب لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی ذات کو مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانتے ہیں، اس لیے وہ لوگ مسلمان کہلاتے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار حالت کفر میں فوت ہو گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت۔ کیا پتہ چلا؟ جو بندہ حالت کفر میں مر جائے اس پر لعنت کی جا سکتی ہے، اس کے لیے بد دعا بھی کی جا سکتی ہے،
جو کافر ہو، جو ظالم ہو، اس کے لیے بد دعا کرنا، لعنت بھیجنا وہ جائز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ جو ظالم کافر تھے ان کا تو نام لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نمازوں میں ان کا نام لے کر ان کے خلاف بد دعا کیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے قبیلے تھے جنہوں نے ظلم کیا تھا، 70 صحابہ کرام کو شہید کیا، 70 قاری قرآن کو شہید کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 40 دن فجر کی نماز میں ان کا نام لے لے کر، ان علاقوں کا، ان قبیلوں کا نام لے لے کر ان کے خلاف بد دعا کیا کرتے تھے۔ تو جو ظالم ہو، جو کافر ہو، اس کے لیے بد دعا کرنا، اس پر لعنت بھیجنا وہ درست ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھیجتے رہے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احزاب کے موقع پہ، جب غزوہ احزاب ہوا تھا، پورا دنیا کا کفر اکٹھا ہو کے آ گیا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ، اے اللہ ان ظالموں کے قبروں کو، ان کی گھروں کو آگ سے بھر دے۔ کیوں؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے شغلونا عن الصلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس، انہوں نے ہمارے ساتھ لڑائی کی اور اس لڑائی کی وجہ سے ہم عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے، ہماری عصر کی نماز رہ گئی، سورج غروب ہو گیا۔ محترم بھائیو، یہ ہوتا ہے شرعی عذر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عصر کی نماز کیوں رہی ہے؟ سامنے کافر ہیں اور کافروں سے لڑ رہے ہیں، اور ہماری کیوں رہتی ہے؟ جس کو ہم شرعی عذر کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا بھی شرعی عذر ہے، ہم دکان پہ تھے، ہم باہر تھے، وہ مہمان آئے تھے، ہم اس کو شرعی عذر سمجھتے ہیں۔ یہ شرعی عذر نہیں ہے، یہ ہمارے بہانے ہیں۔ شرعی عذر یہ ہوتا ہے تمہارے سامنے کافر کھڑا ہو، تمہاری جنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نماز لیٹ کر لو، ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز لیٹ نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بد دعا مانگی، مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، فرمایا ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ تو دشمنوں کے لیے بد دعا جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، فرمایا یہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ان کا عذاب ہلکا نہیں ہوگا۔ یہ بڑی ایک دردناک بات ہے کہ جو بندہ جہنم میں جائے گا اس کا عذاب ہلکا نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں بندہ بیمار ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار ساری رات تکلیف میں رہا ہے، اب تھوڑا سا افاقہ ہوا ہے، یعنی افاقہ ہوا تو ہے نا، ساری رات تکلیف میں گزاری ہے، صبح کو افاقہ تھوڑا سا ہوا تو ہے، لیکن جہنم میں افاقہ نہیں ہوگا۔ وہ جو ساری رات تکلیف میں گزاری ہے نا، وہ سارا رہے گی تکلیف میں، وہاں پہ لمحہ بھر کے لیے افاقہ نہیں ہے۔ دنیا میں بندہ جتنا بھی بیمار ہو، کبھی نہ کبھی 2-4 دن بعد، ہفتے بعد کوئی نہ کوئی افاقہ ہوتا ہے، بندے کی بیماری تھوڑی سی کم ہوتی ہے، بندہ تھوڑا سا سکون میں ہوتا ہے۔ لیکن جہنم میں ایسا نہیں ہے، افاقہ نہیں ہے، وہاں پہ عذاب ہلکا نہیں ہوگا۔ اور یہ بڑی دردناک بات ہے کہ عذاب ایک ہو رہا ہے، مسلسل ہو ہی جا رہا ہے، اس کے اندر نہ کمی ہے نہ افاقہ ہے، نہ وہ ہٹایا جائے گا۔ لا یخفف، ہٹانا دور کی بات، فرمایا کم بھی نہیں ہوگا۔ ولا ہم ینظرون، کوئی ڈھیل نہیں، کوئی مہلت نہیں، کوئی کچھ نہیں ہوگا وہاں پہ، جو عذاب مل رہا ہے وہ ملتا رہے گا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا تمہارا الہ ایک الہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، الرحمن الرحیم، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اس آیت سے پیچھے پیچھے جتنی بھی آیتیں ہم نے پڑھی نا، تقریباً پورا سپارہ ہم نے پہلا بھی پڑھا ہے، اس سے پیچھے پیچھے جتنی باتیں ہو رہی تھیں وہ تقریباً یہودیوں کے حوالے سے تھی۔ قوم یہود مخاطب تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیاں بیان کی، ان کی بدکاریاں بیان کی، ان کے جرائم بیان کیے اور ہمیں نصیحت کی، یہ کام یہودیوں نے کیا تم نے نہیں کرنا، یہ کام انہوں نے کیا تم نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ آخر میں حق کو انہوں نے چھپایا، تم نے نہیں چھپانا، یہاں تک ان کی باتیں۔ اس آیت سے، آیت نمبر 163 سے آگے اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو یعنی ہم کو مخاطب کر رہا ہے۔ اس سے آگے جتنے احکام آئیں گے نا وہ ہمارے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو مخاطب کیا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ غلط تھے، ان کی طرح نہیں چلنا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نے کیا کرنا ہے۔ اب یہ ہم کو براہ راست حکم ہے امت محمدیہ کو۔ تو سب سے پہلے ہمیں کیا حکم ہے؟ ہمارا آغاز اللہ تعالیٰ نے توحید سے کیا ہے۔ مسلمانوں کا آغاز ہی توحید سے ہوتا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ہمارا ایک الہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا ہے، فرمایا مسلمان ہونا ہے تو توحید قبول کرنا پڑے گی۔ اللہ کا تعارف ہو، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ اکیلے نے کائنات کو بنایا ہے، اللہ اکیلا ہی پوری کائنات کو سنبھالنے والا ہے، اللہ اتنا طاقتور ہے کہ لفظ کن کہے اس جہان جیسا اور جہان بنا لے، صرف لفظ کن اللہ نے بولنا ہے۔ اللہ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم تو محنت کرتے ہیں نا چیز بنانے کے لیے، اللہ نے کن بولنا ہے
اس جہان جیسا اور جہان ہو جائے۔ اللہ ہمیں اصل میں اللہ کا صحیح تعارف نہیں ہے۔ ہم اللہ کو بادشاہ، شاید ہمارے دلوں میں یہ خیال آ جاتا ہے جس طرح دنیا کے بادشاہ ہیں نا، ہم اس طرح اللہ کو بھی سمجھ لیتے ہیں کہ جس طرح بادشاہ ہوتے ہیں اللہ بھی بادشاہ ہے۔ اللہ اس طرح کا بادشاہ نہیں ہے، اللہ احکم الحاکمین ہے۔ اللہ اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث تو لمبی ہے، اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا۔ اول تا آخر ہر انسان، 7 جن بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملا لو، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک انسان بھی سارے، جن بھی سارے، اول تا آخر سارے نیک ہو جائیں۔ بعض اوقات انسان سمجھ لیتا ہے پتہ نہیں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت ہے۔ اللہ اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ ہے، اول تا آخر سارے نیک ہو جائیں، یعنی دنیا میں جو سب سے نیک ترین بندہ ہے نا، اس جیسے سارے بن جائیں، اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہماری عبادت کی اللہ کو پرواہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، سارے انسان، سارے جن اول تا آخر سارے جمع ہو جائیں، کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، سارے نمرود جیسے بن جائیں، سارے فرعون جیسے بن جائیں، سارے تم ظالم ہو جاؤ نا، اللہ کے باغی ہو جاؤ۔ جس طرح دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے نا، اگر رایا بغاوت کر دے تو بادشاہ کا تختہ الٹ سکتی ہے، اگر قوم بغاوت کر دے بادشاہ کا تخت الٹ سکتی ہے۔ فرمایا تم سارے ہی باغی بن جاؤ، اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر کمی نہیں لا سکتے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہ، دنیا جیسی نہیں ہے، اللہ کی بادشاہت الگ ہے۔ اسی طرح اس سے اگلی بات بڑی اہم ہے، فرمایا تم سارے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اول تا آخر سارے انسان اکٹھے ہو جاؤ، ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، اللہ سے مانگنا شروع کر دو۔ دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا بادشاہ ہے، وہ دیتا رہے ختم ہو سکتا ہے، دنیا کے خزانے ختم ہو سکتے ہیں۔ فرمایا تم سارے مانگتے رہو، اللہ سب کو سب دیتا رہے، تم سارے جو دل میں آئے مانگ لو۔ بندہ کیا نہیں مانگ سکتا؟ اے اللہ دنیا جیسی ہزاروں دنیا دے دے، جملہ ہی بولنا ہے منہ سے تو ہم بول سکتے ہیں۔ اے اللہ اس زمین جیسی ہزاروں زمینیں مجھے دے دے، ہم نہیں بول سکتے، بول سکتے ہیں۔ ہم جو بولتے جائیں اللہ دیتا جائے، اور سب کو دیتا جائے، اور پوری انسانیت کو دیتا جائے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سب کو سب دے دوں، جو مانگے میں اس کو دے دوں۔ فرمایا میرے خزانوں میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ دنیا کے بادشاہوں کی طرح اللہ بادشاہ نہیں ہے، اللہ اتنا بڑا بادشاہ، اللہ کن کہے۔ اصل میں ہم بھول جاتے ہیں، جب ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں نا، ہم بھول جاتے ہیں اللہ کتنا بڑا بادشاہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اللہ کے سامنے اللہ کی ذات کے حساب سے مانگا کرے، بڑی بڑی چیزیں مانگے۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر محدود رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی چیزیں مانگنی چاہیے۔ تو یہ ہمارا رب ہے، اتنا بڑا بھی ہے، لیکن فرمایا هو الرحمن الرحیم، یہ اللہ کا تعارف ہے۔ دنیا میں اگر کسی کو زیادہ بڑی بادشاہت مل جائے نا، وہ ظالم ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کو بادشاہت ملی ہے، وہ ظالم نہیں ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ ظالم نہیں ہے۔ اللہ رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ کتنا رحمان اور رحیم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے عرش کے نیچے یہ بات لکھ کے رکھ دی ہے، اپنے عرش کے نیچے یہ بات میں نے لکھ کر رکھ دی ہے، ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب آ جائے گی۔ جہاں ایک بندے نے جرم بھی کیے ہوں گے، نیکیاں بھی کی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب آئے گی، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک بندہ 100 قتل کرتا ہے، وہ حدیث ہم نے پڑھی ہے، اس نے 100 قتل کیے، اب اللہ کے غضب کا تقاضا یہ تھا کہ اسے جہنم میں پھینکا جائے۔ اس نے 100 قتل کیے، ایک آدھا بندہ نہیں مارا، 100 بندے مارے اس نے، کتنا بڑا جرم ہے۔ ایک بندے کا مارنا پوری انسانیت کا مارنا، اس نے 100 بندے مارے۔ اب اللہ کے غضب کا تقاضا یہ ہے کہ اسے جہنم میں پھینکا جائے، لیکن اس نے ایک نیکی بھی کی ہے۔ اس کی نیکی یہ ہے کہ اس نے توبہ کی کوشش کی ہے، اے اللہ میں پکی سچی توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، فلاں نیکوں کی بستی میں جاؤں گا، توبہ کروں گا، تو اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ کیوں؟ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے، جب دونوں آئیں گی تو اللہ کی رحمت غالب آ جائے گی۔ اللہ کی رحمت اتنی غالب آتی ہے کہ اگر بندے کی توبہ پکی سچی ہو، فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ گناہ سارے نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ میں نے 60 سال گناہ کیے تھے، 60 سال میں نے گناہ کیے، پکی سچی توبہ کر لو، 60 سال کے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے، یہ رب کا قرآن کہتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ رحمان بھی ہے، اس لیے اللہ سے دور نہیں ہونا۔ اللہ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ سے ہم دور ہو گئے نا تو کائنات میں کوئی اور ذات نہیں ہے جو اللہ سے بڑھ کر رحم کرنے والی ہو۔ تو اللہ کی ذات جو ہے وہ رحم کرنے والی ذات ہے۔ تو بہرحال
تو اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ اور خاص طور پہ آج کے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے، جس طرح دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں وزیروں کی مشیروں کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے نہ وزیروں کی ضرورت ہے نہ مشیروں کی ضرورت ہے۔ اور کائنات میں ایک سادہ سی بات ہے، انسان کی عقل میں آنے والی بات ہے، سادہ سی ایک بات ہے، ایک ملک کے 2 وزیر اعظم ہونا تو ملک نہیں چل سکتا۔ اور وزیر اعظم دور کی بات ہے، وزیر اعظم کی دوڑ میں 3 لوگ تھے، 3 بڑی پارٹیوں کے لوگ وزیر اعظم کی دوڑ میں تھے، پورا ملک تباہ کر دیا انہوں نے۔ اس دوڑ نے تباہ کیا نا، وہ کہتا میں نے بننا، وہ کہتا میں نے بننا، اسی چکر میں ملک تباہ ہو گیا۔ تو وزیر اعظم کی دوڑ ہو تو ملک تباہ ہو جائے، ایک سکول کے 2 ہیڈ ماسٹر ہونا تو سکول نہیں چلتا، ایک سکول کے 2 ہیڈ ماسٹر ہوں ایک جیسے ہوں تو سکول نہیں چلتا۔ تو کائنات میں تو 2 رب ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ہی ہوتا تو کائنات کا نظام نہیں چلنا تھا۔ سادہ سی بات ہے، لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پتہ نہیں کیوں شرک ٹھہراتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت ہے وَمَا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ، اگر جس طرح تم کہتے ہو اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شامل ہوتا اِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے بھی عرش کا دعویٰ کر دینا تھا، عرش ہمارا ہے، میں رب ہوں، ساری کائنات کا نظام تو بگڑ گیا۔ دنیا میں ایسے ہی ہوتا نا، ایک وزیر اعظم بنتا ہے دوسرا کہتا نہیں یہ جعلی ہے میں وزیر اعظم ہوں، دعویٰ کرتے ہیں نا۔ آج ہمارے ملک میں دعویٰ ہے دوسری پارٹی کا نہیں مینڈیٹ ہمارا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میرے ساتھ بھی کوئی اور ہوتا اس نے بھی دعویٰ کر دینا تھا اِلیٰ ذِی الْعَرْشِ سَبِیلًا، عرش والا تو میں ہوں، تو اگر کسی اور نے دعویٰ کرنا تو پھر کائنات کا نظام کیسے چلنا تھا؟ تو یہ ایک سادہ سی بات ہے، عقل میں آنے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے۔ تو یہ ہمارا ایمان جب تک بھی نہ ہوگا، محترم بھائیو وہ جو حدیث ہے ہم نے پہلے بھی سنی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ، معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے نصیحت کی نبی علیہ السلام، جو بندہ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے صدق دل کے ساتھ، اس کے تقاضے پورے کرتا ہے، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ وہ کیوں ہے؟ وہ اسی لیے ہے کہ لا الہ الا اللہ اتنا بڑا جملہ ہے، اگر ہم اس کو سمجھ کر پڑھ لیں جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اس کے تقاضوں کو، اللہ کو ایک ماننا ہی اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ جنت دے دیتا ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ جنت دے۔ ایک صحابی آیا نبی علیہ السلام نے اس نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، نبی علیہ السلام نے اسے بتلایا، اور پھر ایک حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو بھی بتلایا جو بندہ صدق دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت اس پر واجب ہو گئی ہے، لیکن بشرط یہ کہ کم از کم ہم اس کے تقاضے تو پورے کریں۔ ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھیں، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بھی ٹھہریں، پھر تو لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے تو شرک کر لیا، یا کم از کم اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ کل ہم نے عصر کے وقت حدیث پڑھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور فرائض کی کم از کم ادائیگی کرتا ہے، رمضان کے روزے آ رہے ہیں، یہ نماز ہے، یہ زکوٰۃ ہے، فرائض کی کم از کم ادائیگی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا وہ دوست بن جاتا ہے۔ تو اس لیے کم از کم انسان لا الہ الا اللہ اور اس کا تقاضا پورا کرنا ہے کہ شرک نہیں کرنا۔ ایک حدیث میں ایک بندہ آیا نبی علیہ السلام کے پاس، اس نے کہا جی مجھے ایسی بات بتلائیں میں جنت میں چلا جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ تو یہ پورا جملہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، فرمایا نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، صلہ رحمی کرنا، جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی لا الہ الا اللہ پڑھے اور کم از کم فرائض کی ادائیگی، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ضرور ادا کرے، تو پھر انسان اللہ کی رحمت کی امید رکھے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ انسانوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن اگر لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ کو شامل کسی اور کو کر لیا ہے، اولاد کسی اور کے سامنے، رزق کسی اور کے سامنے، تو پھر ہم نے لا الہ الا اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ جب حق ادا نہیں کیا تو پھر ہمارا فیصلہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، فرائض کی پابندی کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ انسان کو جنت جو ہے وہ ضرور عطا کرے گا۔ وآخر دعوانا